نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال عليه الصلاة والسلام سمنوا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا وأزواج سيدنا وذريات سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. زمانہ دراز سے بڑے بڑے بت خانے اور مندر بہتے خون اور ذبح ہوتے ہوئے انسانوں کے بھیانک اور کربناک مناظر دیکھ رہے تھے. دنیا کی وہ متمدن قومیں اور تہذیب یافتہ قومیں جو اپنے جیسا مہذب کسی کو سمجھتی نہ تھیں، لیکن وہ بھی خون کے بہانے کو اپنے لیے تسکین اور مسرت کا باعث جانتی تھی. معلوم ہوا کہ انسان اپنے احساسات کے دائرے میں قربانی کا خوگر ہے. کوئی قربانی اس سے لے لیتا ہے اور کوئی قربانی پیش کر دیتا ہے. جب انسان نے اپنے خیال اور اپنے تئیں قربانیاں دینے کی کوشش کی تو دنیا کے عقلاء نے اور ظالموں نے اپنی اپنی مرضی اور اپنی تسکین کے لیے لوگوں سے طرح طرح کی قربانیاں مانگی. لیکن جب نور الہی، وحی الہی، نبوت کی روشنی چمکی تو یاد رہے انسانی اعمال میں، جذبات میں، احساسات میں، ہر اس پہلو میں جس سے آگے چل کر کے خطا کا امکان تھا اس کو صحیح اور سیدھی سمت عطا فرمائی. اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے، یہ ہم کہتے سنتے رہتے ہیں، لیکن عالمگیر ہونا کیا ہوتا ہے اس بارے میں دو بنیادی چیزیں ہیں، اور ایک بنیادی بھی ہے اور ایک بنیاد کے ذیل میں بھی ہے. بنیادی چیزیں یہ ہیں کہ عالمگیر مذہب وہ مذہب ہو سکتا ہے جس کا لانے والا وہ عالمگیر مسلم شخصیت ہو. دوسرا جو پروگرام اور نظام وہ لایا ہے وہ نظام اور پروگرام عالمگیر ہو. اور تیسرا یہ ہے کہ جن کے لیے لایا گیا ہے ان کی زندگیوں کے ہر پہلو میں اس کا حل موجود ہے. ہم کہتے ہیں اسلام عالمگیر مذہب ہے. اب شخصیت دیکھے لانے والی وہ ذات ہے رحمت عالم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی. آپ کی ذات کے عالمگیر ہونے میں کوئی شک شبہ نہیں کہ آپ کے تعارف میں اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. جو پروگرام آپ لائے وہ ایسا عالمگیر پروگرام ہے کہ وہ دنیا کے ہر خطے کے، ہر زمانے کے، ہر انسان کو مخاطب کرتا ہے. یا ایھا الناس کا فلک شگاف اعلان جو اب رہتی دنیا تک کے لیے لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کرتا رہے گا. اور تیسری صورت میں دیکھیں، انسان جس طرح روح اور جسد کا مجموعہ ہے بعین ہی اسی طرح یہ احساسات، جذبات، خیالات، تصورات، نظریات، عقائد رکھتا ہے. شریعت نے اس کے جذبات ختم نہیں کیے، احساسات ختم نہیں کیے، اس کے تصورات ختم نہیں کیے، اس کے خیالات ختم نہیں کیے کہ یہ فطری چیزیں ہیں.
ہاں ان کا صحیح رستہ متعین کیا۔ اور یاد رہے انسانی احساسات میں سب سے بڑا احساس وہ قربانی ہے کہ انسان قربانی پیش کرتا ہے۔ دنیا کا کوئی بے حس انسان کیوں نہ ہو، اس کی زندگی کے کسی پہلو میں کسی نہ کسی صورت میں قربانی کی کوئی نہ کوئی جز اور صورت ضرور پائی جائے گی۔ یہ ابتدا کہاں سے ہے؟ وہ ابا آدم علیہ السلام سے۔ جو چیزیں سیدنا آدم سے چلی ہیں وہ فطرت انسانیہ کا خاصہ ہے۔ روایات میں مشہور ہے بات، حابیل اور قابیل نے بھی قربانی کی۔ حابیل نے دمبا بچڑا پیش کیا، وہ قبول ہو گیا۔ قابیل نے چنے پیش کیے، کچھ دانے پیش کیے، وہ رد کر دیے گئے۔ اور اس دور کی قربانی کی قبولیت کی صورت آسمان سے آگ کا اترنا اور اس قربانی کو کھا جانا تھا۔ ابتدائی آفرینش کے یہ واقعات بتاتے ہیں کہ کچھ چیزیں وہ ہیں جس نے انسان کے ساتھ سفر کیا ہے اور اس میں قربانی بھی ہے۔ پھر جب نظریات میں تلاطم اور فساد کے طوفان چلنے شروع ہو گئے تو چشم فلک نے یہ ہولناک مناظر بھی دیکھے کہ میں اپنے خوبصورت حسین و جمیل بچوں کو پروہتوں اور مندروں پر اور بڑے بڑے پادریوں کے کہنے پر وہ سولیوں پر لٹکانے لگے اور بتوں کے پاؤں میں ان کے نذرانے پیش کیے جانے لگے۔ تعجب ہے ان ہندوؤں پر جو جانور کی قربانی پہ واویلا کرتے ہیں، جبکہ ان کی تاریخ انسان کے لہو سے داغدار ہے۔ منو سمرتی میں صاف لکھا ہوا ہے کہ بھیڑیے کا، مچھلی کا اور چند چیزوں کا گوشت خوب کھائیے۔ بہرحال ہم بات کر رہے تھے فلسفہ قربانی پر، تو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ قربانی کا فلسفہ یہی ہے کہ شریعت مطہرہ نے قربانی مانگی ہے اور ایک دستور دے دیا ہے، ایک طریقہ کار دے دیا کہ اس طریقہ کار کے مطابق قربانی کرو اور ایسی چیز قربان کرو جو جسم اور روح دونوں کا مرکب ہو۔ دیکھیے 50 60 100 1000 لاکھ روپیہ دے دینا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن ایک جسم اور روح سے پیدا شدہ چیز کو قربان کرنے میں بڑا فرق ہے۔ اب جتنے جاندار ہیں یہ روح اور جسد کا مجموعہ ہے، ہم روح اور جسد کو اللہ کی راہ میں پیش کرتے ہیں۔ اس لیے تو فرمایا گیا کہ قربانی کے جانور کے ساتھ ایسا مانوس ہو جاؤ کہ جب وہ قربان گاہ کی طرف جانے والا ہو تو واقعی تمہیں پتہ لگے کہ کوئی عزیز بچھڑ رہا ہے۔ ہمارے اکابر میں گزرے ہیں شیخ العالم حضرت مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ۔ انگریز کے خلاف بہت بڑا جہاد انہوں نے کیا، لیکن آپ کی قربانی کا عجیب حال ہوتا تھا۔ آپ بکرا دمبا لاتے اور رمضان شریف سے پہلے یا رمضان شریف کے فوراً بعد لے آتے، اپنے ہاتھوں سے اس کو مہندی لگاتے، اپنے ہاتھوں سے چارہ کھلاتے، اپنے ہاتھوں سے اس کو پالتے۔ 2-2.5 ماہ میں وہ گھر والوں سے اور گھر والے اس سے ایسے مانوس ہو جاتے کہ وہ گھر کا فرد لگتا، اور جب جس دن ذبح کرنے لے جاتے تو کوئی فرد ایسا نہ ہوتا جس کی آنکھوں میں آنسو نہ ہوتے۔ یہ ہے وہ چیز کہ اللہ کی راہ میں اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خون بہانا اور قربانی کے اس جذبے کی تسکین۔ فرمایا تم خوشی ہو، تمہاری دل کی خوشی اور تسکین کے ساتھ کر رہے ہو، کہیں تو تم نے قربانی کرنی ہی کرنی ہے۔ آؤ صحیح طریقے پر پروردگار عالم کے حضور قربانیاں کرو، کیونکہ تمہارے اس جذبے کی صحیح تسکین بھی ہو اور اس کے اندر جو اللہ نے یادگار ابراہیمی کو پنہا کر دیا ہے وہ بھی صبح قیامت تک گونجتی رہے۔ اور حضور نے فرما دیا سمنوا ضحایاکم، موٹا تازہ کرو اپنی قربانیوں کو۔ یہ بھی فلسفہ ہے کہ انہیں پالیے، ان کے ساتھ تعلق رکھیے۔ اور اگلی اہم ترین بات کہ جب آپ اس جانور کو لٹا کر چھری گلے پہ چلانے لگیں تو زبان حال سے اپنے آپ کو مخاطب کیجیے کہ اگر میرا پروردگار آج اس جانور کو زبان دے دے اور یہ مجھے پوچھے کہ جناب والا مجھے تو آپ نے گرا دیا، رب کے نام پر میرے گلے پہ تو چھری پھیرنے والے ہیں،
یہ بتائیے کہ اگر آپ کو یہ قربانی اپنی جان کی دینی پڑی تو دیں گے کہ نہیں؟ بس یہ فلسفہ قربان ہے۔ اگر بندہ مومن راضی ہے کہ اگر ایسا وقت آیا میں سر منہ انحراف نہیں کروں گا، اس نے قربانی کی حقیقت کو پا لیا۔ اور اگر ایسی چیز نہیں تو اس کیفیت کو پیدا کرنا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔